السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و احسان کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں صحت اور سلامتی کے ساتھ، نیکیوں کے مکمل موسم کے ساتھ اس کو اختتام پذیر فرمایا، اور آج کے دن اس رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعمال کی ترغیب دلائی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم دیا، نیکی کے کام کو بجا لانا، خیر کے کام میں آگے بڑھنا، اپنے ان اعمال میں بدستور اس پر قائم رہنا، تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث و فرامین میں اس بات کی تلقین فرمائی، ترغیب دلائی کہ اپنے ان اعمال کا جو ثواب ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم رمضان گزار چکے، اس کے بعد ہم اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کریں کہ ہم محض رمضانی مسلمان تھے۔ اسلاف یہ کہا کرتے تھے
کہ ربانی بنو، اللہ والے بنو، رمضانی مت بنو، کہ ایک رمضان آیا اس میں مسلمان ہوئے اور رمضان کے بعد کوئی خبر نہیں۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے کام آتے ہیں، کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کو وہ بظاہر بڑا معمولی سمجھ کر کرتا ہے، لیکن اس سے اس کے اعمال جو اس نے کوئی نیکی کے کیے ہوں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ وہ صحرا میں رہتا ہے اور صحرا میں پانی کی شدید کمی ہے، وہاں پر پانی کے نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ دور دراز سے جا کر پانی مختلف برتنوں میں بھر کر تکلیف کے ساتھ موسم کی شدت کے باوجود بھی لے کر آتا ہے، اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے، پھر اس کو ایک بڑے برتن میں جمع کرتا رہتا ہے، اور پورا مہینہ جب وہ اس پانی کو اس بڑے برتن میں ڈالتا رہتا ہے تو مہینے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اس برتن کے نیچے ایک سوراخ تھا جس سے وہ پانی ضائع ہوتا رہا۔ اس بندے کو اپنے اس سارے مہینے کی محنت پر شدید تکلیف اور دکھ ہوگا کہ میں اس کو جمع کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا رہا اور میری محنت کسی کام کی نہیں ہے، میری محنت سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس پانی کو بچا کر میں اپنے صحرا کے اندر جو اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا چاہتا تھا، ایک چھوٹا سا نخلستان بنانا چاہتا تھا، وہ میرا خواب حقیقت میں نہ بدل سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ میں اپنے عمل کی حفاظت کی احتیاطی تدابیر نہیں اپنا سکا، کہ جس سے میں اپنے اس عمل کو محفوظ کر سکوں جس کو میں نے اپنے نامہ اعمال میں لکھوایا۔ عزیزان گرامی، دین اسلام میں کئی ایسے امور ہیں، کئی ایسے کام ہیں جو انسان کے اعمال کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اس دور کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے سب سے اہم جو چند چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جن میں سب سے پہلے بلا شک، بغیر کسی شک کے، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی طرف جو وحی کیا گیا اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وہ یہی بات تھی کہ اگر آپ نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو آپ کے ضرور بالضرور سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اب انبیاء کو بھی شرک کے اندر اعمال کی تباہی سے کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو میں اور آپ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کے در پر کھڑے رہے، اس کے حضور سجدے کرتے رہے، اس کے لیے روزے رکھتے رہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے گزرنے کے بعد بھی اپنے اسی عمل پر کاربند رہیں، اسی عقیدے پر بدستور قائم رہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ یہ بنیادی ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو مختصر سمجھاتا ہوں، اور دوسری چیز ہے ارتداد، بندہ دین سے مرتد ہو جائے، اور یہ اس دور میں اس لیے اہم ہے کہ سوشل میڈیا اسلام کے حوالے سے کئی ساری شکوک اور شبہات پھیلاتا ہے، اور لوگ ان شکوک اور شبہات کا شکار ہو کر دین بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اس میں دو نقطے ہیں، ایک تو آدمی یہ کہ دین چھوڑ ہی دے، اس سے انکار ہی کر جائے، اس کو اپنے لیے مصیبت جانے، اور دوسرا یہ کہ وہ چھوڑتا تو نہیں ہے لیکن اندر سے وہ اسلام کا اتنا حامی بھی نہیں ہے، اس کو پسند بھی نہیں ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو سارے مولویوں کے بنائے ہوئے چونچلے ہیں جو ہماری مصیبتیں بڑھاتے ہیں، جو ہمارے لیے مشقتیں ہی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، یہ ویسے ہی اس قسم کی باتیں کیے رکھتے ہیں کہ جی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، رمضان کے اندر اتنی تکلیف برداشت کرو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اس قسم کی باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا رویہ تھا
بظاہر وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے منافق دل سے بے ایمان ہیں، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن اپنے دل میں یہ نہیں مانتے، اس لیے اپنے دل کے اعتبار سے یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ وہ دین کے اعمال پر بیزار تھے۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اب یہ دیکھیں گے جب یہ بدبخت نماز پڑھنے آتے ہیں تو ان کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ یہ بڑے دکھ کے ساتھ آئے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ آئے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ کھنچتے ہوئے مسجد آئے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر ہم نے مسجد میں مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہو کر ان کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی تو یہ لوگ ہمیں کافر سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ دین کو یہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے اور اس کے اندر وہ اپنے کومنٹوں کے ساتھ اس بات پر اضافہ فرماتا ہے کہ جی بالکل میرا بھی یہی خیال ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی، میرے ذہن کو بھی یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے، میرے دل کو بھی یہ بات زیادہ بھاتی ہے۔ آپ کے اور میرے دل کا نام، آپ کے اور میرے خیال، آپ کے اور میری خواہش کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو، اس دین کو تسلیم کرو، اس دین کو اپنا مسلک اور مذہب سمجھو جو رب نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی پیروی مت کرو۔ میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے، ہاں آپ کہتے تو ہیں یہ دلیل ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، لیکن مجھے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے تو میں ایسے کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے بھی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی، اور جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے ذریعے سے دین ہمیں سمجھایا اور بتلایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتا، اس کے ذریعے سے وہ قرآن مجید کی تشریح کرتے، وہ حدیث بیان فرماتے، وہ اپنی کوئی بات بیان کرتے، لیکن وہ اپنی نہیں تھی، اپنی خواہش نہیں تھی، اپنے دل کی تمنا پر دین نہیں تھا۔ اس لیے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور اپنی خیال اور اپنے اتباع کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے تو میں اور آپ اپنی خواہش کے مطابق دین کو اپنی طرف کیسے موڑ سکتے؟ یہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ جو لوگ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں، فاحبط اعمالہم، یہ ان کے عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ صرف ناپسندیدگی تباہ کر دیتی ہے، آگے پھر آپ اپنی ناپسندیدگی کے مطابق عمل کریں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر کوئی بندہ اس ناپسندیدگی کی بنا پر دین سے ہی پھر جائے، فیمت وہو کافر، اس دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، اس سے بیزار ہو جائے، الحاد کا اعلان کر دے اور اسی حال میں مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ اس حال میں مرا ہے کہ یہ کفر کی حالت میں، اور اس کے سارے دنیا اور آخرت کے اعمال تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انتہا تک نہ لے کر جائے، ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت اس حد تک برقرار رکھے کہ ہم شرک اور کفر سے بچے رہیں، اور اس کے بعد کے جو دین میں رہتے ہوئے کرنے والے کام ہیں ان میں سے پہلا کام اپنی نماز کی حفاظت ہے۔ جو آپ نے نمازیں شروع کیں، جس ترتیب کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، وہ اپنی فرائض کی کم از کم اسی طرح حفاظت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الا المصلین، انسان خسارے میں ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو دوڑا ہوا مسجد میں چلا آتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا، اللہ اللہ کرنے لگ جاتا، جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر اس کو اللہ نہیں یاد آتا۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلے کون سے ہیں؟ وہ نماز پڑھنے والے، موسمی نماز پڑھنے والے نہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشہ کاربند رہنے والے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ حتی تفوتہ،
جس بندے نے نماز چھوڑ دی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ ہی دیا بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں تھا، پھر اس نے کہا بس اگلی نماز سے دیکھ لیں گے اور اس کو چھوڑ دیا، فرمایا فقط حبط عملہ، اس کے اعمال سارے برباد ہو گئے۔ نماز سب سے بنیادی ایک مسلمان کے لیے جو کفر و شرک سے اپنے دامن کو بچائے رکھتا ہے، اپنے عمل کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کے لیے نماز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، رمضان میں ماشاءاللہ الحمدللہ سب اللہ رب العزت کی اعمال کی سبقت کی جو ترغیب ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اس رمضان میں پھیر دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اپنی نیک اعمال کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ لیکن رمضان ختم ہوتے ہی یا رمضان کے دوران نہیں، خلوت کے لمحات میں وہی بندہ اپنے گناہوں کی طرف بھی کھینچتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا جب انہوں نے کوئی سخت بات کہنی ہو، جب کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالنی ہو تو کہتے ہیں میرا بھی روزہ ہے، میں شام کو ملنا، ذرا رمضان کے بعد ملنا۔ خلوت کے اندر اعمال کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی ہی خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رب العزت کے پاس تہامہ پہاڑ جتنے بڑے بڑے روشن نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ ایک بہت بڑا عرب کا پہاڑ ہے، فرمایا کہ پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی اور ساری بڑی سفید اور روشن ہوں گی، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہی شاندار بندہ ہے، کیا ہی شاندار زندگی جینے والا آدمی ہے جس کی اتنی زبردست نیکیاں ہیں کہ ساری دنیا اس پر رشک کر رہی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو اڑتا ہوا دھواں بنا دے گا۔ پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں، جس طرح دھواں اڑ کر آسمان ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ نیکیاں اڑیں گی اور دھوئیں کی طرح ختم ہو جائیں گی۔ فقال یا رسول اللہ صفہ لنا او جلہم لنا، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں ذرا سمجھا دیجئے کہیں ہم بھی ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے، تمہاری طرح راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، تمہاری طرح دنوں میں تلاوت کرنے والے ہوں گے، تمہاری طرح نیک اعمال میں، صدقات میں، خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے، لیکن جب ان کو خلوت کا موقع میسر آیا، جب وہ تنہا ہوئے، جب ان کی دنیا سے نظریں چرائی گئیں، جب انہوں نے دیکھا دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے اوپر نگران وہ میرے اوپر سے ہٹ چکے ہیں، دنیا کے پردے مجھ پر ڈل گئے ہیں، تو وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھواں بنا دے گا۔ رمضان ٹلا، ہم نے سمجھا رب کی نگرانی رمضان میں تھی، بس پھر شروع ہو گئے۔ دن سے رات ہوئی، ہم نے سمجھا کہ دن کی روشنی میں لوگ دیکھتے تھے، لوگوں سے ہٹے تنہا ہوئے تو ہم سمجھے کہ دنیا والے صرف جو دیکھ سکتے ہیں رب نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے وہی اعمال، وہی روش، وہی کام، وہی طریقے اسی طرح برقرار رکھے جس طرح رمضان سے پہلے تھے، جس طرح پچھلی رات کو تھے، جس طرح پچھلے اندھیرے میں تھے، اسی طرح ہم اگلے اندھیرے میں بھی رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سو اپنی اس تنہائی کو حضرت امام ابن قیم علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ میری اللہ کے ہاں کس قدر و قیمت ہے، رب کے ہاں میرا کتنا مقام ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ تنہائی میں اس کے ہاں رب کا کتنا مقام ہے۔ کیا تنہائی میں مجھے رب سے ڈر لگتا ہے؟ کیا خلوت میں، اکیلے میں، دنیا کے پردوں سے دور، جب میں سب سے پردے میں ہوتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز مجھے دیکھ نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، ایسے وقت میں میرے دل میں اللہ کا خوف جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا؟ اگر نہیں جاگتا تو رب کے ہاں بھی آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، جس طرح آپ کے دل میں رب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم اور خطرناک چیز وہ زبان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، میں لوگوں سے آگے بڑھا اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑی اہم بات میرے سے پوچھی ہے، اور پھر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، روزے رکھو رمضان کے، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت کے ساتھ حج کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید تفصیل بتلائی کہ صدقہ وہ اللہ رب العزت کے جو نیکیاں ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے انسان کے لیے، اور جو حسد ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور جو روزہ ہے وہ انسان کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا معاذ میں تمہیں اور چیزیں نہ بتلاؤں؟ فرمایا دین کا ستون، دین کی بنیاد اور دین کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ حضرت معاذ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کی چوٹی نماز ہے، اور اس کی جو کوہان ہے، جو بالکل اوپر کی سطح ہے، وہ جہاد ہے۔ اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی وہ جہاد ہے۔ جب یہ ساری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بتلائی، کہے معاذ میں تمہیں ایک چیز ایسی نہ بتلاؤں جو ان سب کیے ہوئے کاموں کو ختم کر سکتی ہے۔ آپ نے نمازیں پڑھ لیں، آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی، آپ نے صدقات بھی کی، آپ نے خیرات بھی کی، آپ نے اللہ کی عبادات بھی کی، آپ نے دنیا کی ساری نیکیاں کی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے۔ فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو ان سب کی کاموں کو، ان ساری نیکیوں کو پر پانی پھیر سکتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی، دونوں انگلیوں کے درمیان پکڑی اور فرمایا معاذ یہ تمہارے سارے اعمال پر پانی پھیر سکتی ہے۔ حضرت معاذ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ زبان کے مطلب زبان کی وجہ سے اس قدر تباہی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا معاذ تجھ پر تیری ماں روئے، یہ زبان ہی ایسی چیز ہے جب یہ بڑھ بڑھ کرتی ہے، یعنی ایسے بولتی ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اس بڑبڑ کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال پر تباہی پھیر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کے استعمال کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب کوئی بندہ ضمانت دے سکتا ہے؟ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کو اتنی اہمیت کبھی دی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی ضمانت تک چلے جائیں۔ اور آخری اور آج کی اہم بات، وہ اپنے رشتوں کو توڑنا ہے، قطع تعلقی کرنا ہے۔ قطع تعلقی یا رشتوں کو توڑنا جوڑنا، یہ عید چونکہ کل کے دن میں آ رہی ہے، اور ان رشتوں کو جوڑنا اور ایک دوسروں کے ساتھ مل کر خوشیاں منانا یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن جو اعمال کی تباہی کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنے رشتوں کو توڑ دے، اس سے جدائی اختیار کر۔ بنیادی وجہ چھوٹی سی کو باتیں ہوتی ہیں، اس نے فلاں موقع پہ میرے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں بندے نے مجھے کہا ہے کہ اس نے تمہارے خلاف یہ سازشیں کی ہیں، فلاں بندے نے یہ بات کہی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانوں کے خاندان جدا ہو جاتے ہیں، بھائی ساری زندگی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں کو نہیں جاتے ہیں، اور اس قدر سخت جدائیاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے کرنے والے لوگ لعنہم اللہ، ان پر رب کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کک سمجھ نہیں آتا، ان کی آنکھیں بینا ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں پر رب کی لعنت ہے کیونکہ یہ زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تعرض یوم الخمیس والاثنین، ہر سوموار اور جمعرات کے دن رب کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، اس کی توحید پر کاربند ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اللہ رب العزت اس پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دو، جب تک حتی یصطلحا، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، ایک دوسرے کی کدورت اپنے دلوں سے نہیں مٹا دیتے، ایک دوسرے کی نفرت اپنے دلوں سے ختم نہیں کر دیتے، ان کو سائیڈ پہ کر دو، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اس اختتام کو اپنے اعمال کی بچت کا سبب بنائیے،
اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا سبب بنائیے۔ اپنے ان رشتوں کو جو کسی بھی بنیادی وجہ سے ٹوٹے ہوں، آپ کی وجہ سے یا دوسرے کی وجہ سے، اپنی طرف سے ہاتھ بڑھائیے۔ فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ وہ ناراض رہے، حتیٰ یستلما، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کریں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو پہلے جا کر سلام کرے اور صلح کا آغاز کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام امور سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رمضان کے نیک کاموں پر پانی پھیر سکتی ہیں، اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیکیوں پر ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے رمضان میں شروع کی، جس کا آغاز ہم نے رمضان میں کیا، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت، اپنے قرآن کی محبت اور اپنے دین سے وابستہ لوگوں کی محبت کو اسی طرح برقرار رکھے جس طرح رمضان المبارک میں ہمارے دلوں میں یہ محبت برقرار تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔